ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی یہ مسئلے مسائل میں حل نہیں کر سکتا. جب ان کو پتہ چلا کہ جن کو میں لے کر آ رہا ہوں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تو پھر بولتے ہیں کہ اب میں مسئلے حل کروں گا. کیا مذاق ہو رہا ہے نا یار, یو سی کے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے. تو بس کر دو بھائی, آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو. اس یو سی کے مسئلے مسائل سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ کا کام زمینوں کی آباد کاری ہے, وہ ماشاءاللہ بہت زور شور سے کر رہے ہیں, وہی کریں. چھوڑ دیں کسی کے لیے, دوسروں کے لیے جو یہ کام کرنا جانتے ہیں, ان کے راستے میں روڈ کیوں اٹکا رہے ہیں. پانی کے مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ 24 انچ کی لائن ڈلی ہے, کوڑوے کی لاگت سے ڈلی ہے, پبلک کے پیسے ڈلی ہے. اس کو کیوں نہیں استعمال کریں؟ ہم اس کو استعمال کریں. ہم یہ وال سسٹم بند کریں گے, ہم آر او پلانٹ کو آن کرنے کی کوشش کریں گے کہ آر او پلانٹ جو ہے پہلے کی طرح اپنی پروڈکشن دے. پہلے اس کی 1.5 لاکھ پر ڈے کے 1.5 لاکھ گیلن پر ڈے کی پروڈکشن, اور اس مالی پور میں کنزمپشن کتنی ہے 1 لاکھ گیلن, یعنی کہ 50,000 گیلن ہم پھر بھی ریزرو کر سکتے ہیں, جس کے لیے وہ ٹینکیاں بنی ہوئی تھی, جو ٹینک بنے ہوئے تھے آپ کے ٹاؤن کے ساتھ, ختم کر دیے. یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا, اس یو سی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, اور جان بوجھ کر کی, جان بوجھ کر. ہمارے نمائندے ہمارے سوال کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آج کا ہوسٹ عبدالغفار, اور میرے ساتھ مہمان موجود ہیں عامر شیخ, جو کہ یو سی 3 کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے امیدوار ہیں. اور سر, میں آپ سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ماڑی پور میں فرسٹ ٹائم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ماڑی پور کی عوام کے توسط سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا انتخاب ماڑی پور کی عوام کیوں کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا مالی پور کی ٹیم کو بہت تھینک فل کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپنی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا پلیٹ فارم دیا. اچھا, آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ مالی پور کی عوام میرا انتخاب کیوں کرے, کیونکہ ہم نئے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میری برادری نے, میرے دوستوں نے اور میں نے خود ہم نے یہ ابھی حالیہ الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے چیئرمین کے, ہم نے فل سپورٹ پہ ان کو ووٹ دیا, اور ماشاءاللہ بھاری اکثریت سے جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد ہم نے جو مسئلے مسائل ان کو ہینڈ اوور کیے تھے, یا جو اس یو سی کے جو مسئلے مسائل تھے جس کے لیے ہم ان کو لے کر آئے تھے, اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا ہمارے پاس وہ تھا پانی کا. پانی کا ایشو جو ہمیں پہلے 15 دن میں ملتا تھا وہ چلا گیا مہینے سے 1.5 مہینے کے اوپر. اب پانی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری 24 کی لائن تھی, اس کو آن نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ مطلب بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو پانی کا دوسرا جو سب سے بڑا متبادل تھا وہ تھا جو ٹینکیاں ہماری بنی تھی ٹاؤن آفس کے پاس, وہ ٹینکیاں ختم کر دی گئیں کیونکہ یہ نہیں پتہ کسی کو. اور اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی بتاتے ہیں کہ لائبریری بنا دی, 2 کمرے بنا دیے, یعنی انکروچمنٹ کہہ لیں ہم اس کو, ایک انکروچمنٹ ہو گئی. تیسرا ہمارے پاس جو آپشن تھا وہ تھا آر او پلانٹ کا, جو 14-15 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً 23 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا تھا, اور آج وہ شاید 60 کروڑ روپے سے بن سکے. اس کو تباہ کر دیا گیا, اور جو پانی کے مسئلے مسائل تھے جو اور بڑھتے چلے گئے بجائے اس کے کم ہونے کے, وہ ایک تو بڑھتے چلے گئے. ان کو کم کرنا تھا وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو آپشن آیا بجلی کا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, لوگوں کے اوور بلنگ ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے کے سی والوں کو یہاں بلا کر جو ہے اپنے یو سی کے اندر بلا کر ان کے مسئلے مسائل حل کیے جاتے, ان کی بلنگ کا مسئلہ حل کیا جاتا. ان کو جو ہے بلدیہ ٹاؤن جانا پڑتا ہے جو یہاں سے کافی ڈسٹینس کے اوپر ہے, اور وہاں جو ٹائم لگتا ہے, ان کا روزگار بھی خراب ہو رہا ہے, ان کا ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جو روز کی دہاڑی پہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ تو مر گئے سمجھے ایک طریقے سے. تیسرا ہمارے پاس جو مسئلہ تھا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا. اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بولتے ہیں یار یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی پورے پاکستان میں چل رہا ہے. اب گریکس 1 میں گیس آ رہی ہے, گریکس 2 میں گیس نہیں آ رہی. اس کا ریزن پوچھیں کہ بھائی وہاں کیوں آ رہی ہے اور یہاں کیوں نہیں آ رہی, تو بولتے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ. چپ کر جاؤ کا مطلب یعنی کہ ورنہ وہاں بھی بند ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزوں سے ہم آنکھیں بند کر کے فل اختیار دے دیں کہ آپ جو کرنا چاہو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. اور تیسرا سب سے بڑا جو مین ایشو جو بنا وہ ہماری روڈ کٹنگ کا بنا. جو روڈ کٹنگ ہوئی اور جو لوگوں کو بے روزگار کیا گیا, بے گھر کیا گیا, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں,
جو اپنے خرچے نہیں پورے کر سکتے, روزگار بھی چھین گیا, کس طرح کر رہے ہیں؟ اچھا ان کو آپ سب نے وعدے کیے, انہوں نے وعدے کیے ریکارڈ کے اوپر ہے, اور شاید بہت سارے لوگوں کے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہوں گی کہ انہوں نے وعدے کیے کہ بھائی آپ کو ریلیف دیں گے, ہم آپ کو جو ہے اس کا ازالہ کرائیں گے, آپ کے نقصان کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے MNA MP کے جھانسے دیے گئے, سب کچھ دیا گیا, کیا ہوا؟ اچھا حل تو بہت دور دور کی بات ہے, ان کے پاس جا کر انہیں تسلی بھی نہیں کرائی گئی کہ بھائی ختم ہو گیا. لوگوں نے بولا یہ تو انکروچمنٹ تھی, انکروچمنٹ ٹوٹ گئی, تو آپ نے وعدے کیوں کیے تھے ہم سے؟ پہلے تو یہ بتائیں. جب آپ کو انکروچمنٹ تھی تو آپ بھی وہاں اس وقت کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہے, کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بیسکلی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے جو چیئرمین جنہیں ہمیں لے کر آئے, انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا, بلکہ ریلیف دینے تو بہت دور کی بات ہے, انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی یہ مسئلے مسائل میں حل نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال کیا دی ہے, میں آپ کو بولیں گے, انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بھئی باہر سے ایک بندے کو باہر سے لا کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا بندہ یہ مسئلے مسائل یہاں کے UC کے مسئلے مسائل یہ حل کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ کریں گے. اچھا بھئی جب انہوں نے آگے یہاں مسئلے مسائل دیکھے تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی میں اس UC کو دیکھوں گا یا پورے کراچی میں دیکھوں گا, میرے پاس تو پورا کراچی ہے. ہم نے منتخب کیا, بھاری اکثریت سے کیا, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی یہ مسئلے مسائل میں حل نہیں کر سکتا. اچھا جب ان کو پتہ چلا کہ جن کو میں لے کر آ رہا ہوں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, تو پھر بولتے ہیں کہ اب میں مسئلے حل کروں گا. کیا مذاق ہو رہا ہے نا یار, یہ تو اس UC کے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے. تو بس کر دو بھائی, آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو. اس UC کے مسئلے مسائل سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ کا کام زمینوں کی آباد کاری ہے, وہ ماشاءاللہ بہت زور و شور سے کر رہے ہیں, وہی کریں. چھوڑ دیں کسی کے لیے, دوسروں کے لیے جو یہ کام کرنا جانتے ہیں, ان کے راستے میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہم جو ہے یہ ریلیف لے کے, یہ پیغام لے کر, اور یہ بات نہیں ہے ہمارے پاس اس پورا پروگرام ہے, ہمارے پاس پورا پروگرام ہے, اور ہم اس UC کے لوگوں کو, یہ پروگرام ہے ہمارا جو 6 سے 8 مہینے کے اوپر ہے. یہ 6 سے 8 مہینے میں ہم اس UC کے لوگوں کو ریلیف دیں گے جو نظر آئے گا. صرف باتیں نہیں ہیں کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں, جو عموماً جو لوگ جب بولا جاتا ہے کہ سیاستدان باتیں کر رہا ہے, باتیں نہیں ہیں, یہ ریٹرن کے اندر ہے. اور یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں بھی گیا ہوگا, انہوں نے دیکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ اس پوائنٹ کو ہم کام نہیں کر سکتے, مجھ سے آ کے بات کریں, میں بتاؤں گا کہ یار ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو ہم اس لیے UC کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھائی ایسے نہیں, خالیات نہیں ہے, اس کی ہمارے پاس پوری ٹیم ہے, ہم میں صلاحیت ہے, پوری تجربے کار ٹیم ہے جو اس مسئلوں کو حل کر سکتی ہے, اس UC کے مسئلے مسائل کو وہ حل کر سکتی ہے. ہم اس لیے آگے آئے. بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ ماڑی پور میں حقیقتاً یہ ہے کہ مسائلوں کا انبار ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح اپنے ایگریمنٹ یا اپنے منشور میں لکھا ہے کہ 8 ماہ کے اندر آپ ان کو حل کریں گے, تو آپ کس طرح ان کو حل کریں گے؟ دیکھیں مسائل نہیں ہے ہمارے پاس, مسائل کا انبار آپ نے بولا نا, وہ بنایا گیا, مسائل کا انبار بن گیا. کیوں؟ جب کسی مسئلے کا آپ حل نہیں کرو گے تو وہ تو بڑا ہوتا چلا جائے گا نا, پھیلتا چلا جائے گا, انبار تو بن جائے گا. اب یہ پانی کا جو ہے اتنا بڑا ایشو ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا. اب وہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہمارے لیے, پوری UC کے لیے. اب پانی کے مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ 24 انچ کی لائن ڈلی ہوئی ہے, کوڑ میں کی لاگت سے ڈلی ہے, پبلک کے پیسے سے لگی, اس کو کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ ہم اس کو استعمال کریں. ہم یہ وال سسٹم بند کریں گے, ہم RO پلانٹ کو آن کرنے کی کوشش کریں گے کہ RO پلانٹ جو ہے پہلے کی طرح اپنی پروڈکشن دے. پہلے اس کی 1.5 لاکھ پر ڈے کے 1.5 لاکھ گیلن پر ڈے کی پروڈکشن دی, اور اس ماڑی پور میں کنزمپشن کتنی ہے؟ 1 لاکھ گیلن, یعنی کہ 50,000 گیلن ہم پھر بھی ریزرو کر سکتے تھے, جس کے لیے وہ ٹینکیاں بنی ہوئی تھی, جو ٹینک بنے ہوئے تھے آپ کے ٹاؤن کے ساتھ, ختم کر دیے گئے. تو یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا, اس UC کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور جان بوجھ کر کی گئی, جان بوجھ کر کہ لوگوں کو الجھایا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے پانی ہے, اور کوئی آپ کے پاس ایشو نہیں ہے. ہم اس کو حل کریں گے پانی کو, بالکل پوری ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہے, تجربے کار ٹیم ہے. جس طرح پانی کو مسئلے کو حل کریں گے, اس طرح تمام مسائل کو انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو کہ 6 سے 8 مہینے میں ہم اس کو پبلک کے آگے رکھیں گے کہ یہ ہم نے حل کیے. صرف بولنے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے اللہ کے حکم سے. لوگوں کی طرف سے یہ بھی کنسرن آ رہا ہے کہ آپ کیونکہ آزاد امیدوار کے تحت اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں اور کیونکہ ان کی کابینہ پیپلز پارٹی کی کابینہ ہوگی مکمل, تو یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو عدم اعتماد کے تحت آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کا کوئی لائے عمل؟ پہلی بات تو چلے سنی تو ہم نے بھی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے, سننے میں کیا جاتا ہے کسی کا. قانون ہم بتائیں گے کہ قانون ہوتا کیا ہے, ایسا تو بولنے میں کیا ہے, آپ کی زبان ہے, نکلنے دیں, جو چیزیں سن رہے ہیں لوگ سنائیں, سب کچھ کریں. بات یہ ہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے آ رہے ہیں یار. وہ یہ باتیں سن کے بھی
جو ہے وہ بولے گی کہ ہاں بھائی ہم یہ آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گا، کیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ عوام کی طاقت ہوگی ہمارے ساتھ یار. ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو بولیں گے کہ چلے جاؤ اور ہم آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے ہٹا دیں گے، ہم دوبارہ الیکشن میں آ جائیں گے، پھر ہٹا دیں گے، پھر ہم الیکشن میں آ جائیں گے. کب تک کریں گے؟ یہ تماشا تو چل رہا ہے. ایک بندہ بولتا ہے کہ بھائی میرے بس میں مسئلے مسائل نہیں ہیں، میں یہاں کے حل نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ اس کو دوبارہ سے لے کے آنے کے لیے سارے ذرائع استعمال کرو گے. یہ تو زیادتی ہے اس عوام کے ساتھ یار، اس یو سی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر میں بات کروں گا یار بس کر دو بھائی، یو سی کے مسئلے مسائل سے نکلنے کے لیے لوگوں کو راستے دو، بجائے اس کے کہ اپنی صرف لیڈری جھاڑنی ہے آپ نے یا لیڈر بننا ہے. مسئلے مسائل سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بس کر دو بھائی. اور آپ اگر عدم اعتماد کی بات کر رہی ہیں، ہم ریڈی ہیں اس کے لیے. سارے قانون جانتے ہیں، سارے راستے جانتے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہوگی. تو لازمی سی بات ہے یہ عدم اعتماد تو اس وقت آئے گی نا جب ہم منتخب ہو جائیں گے. تو منتخب کی کون کرے گا ہمیں؟ یا یو سی کے لوگ کریں گے نا. تو ایسے چھوڑ دیں گے ہمیں؟ یہ تو وقت بتائے گا سر کہ دیکھیں آگے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں یہ سوال کروں گا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے نمائندے آتے ہیں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہار جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی رول ادا نہیں کرتے، یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. تو آپ اگر اس الیکشن میں جیتتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں نہیں جیت پاتے تو پھر آپ اس میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے یا آپ بھی اسی طرح ہی غائب ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے. دوسری بات یہ کہ ہم غائب کہاں ہوں گے؟ ہماری رہائش، میرا بچپن، میری برادری، میرے گھر، سب کچھ یہیں پر ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہوں گے نا جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. مطلب ایک پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ، لوگ ہوں گے. ہم اپوزیشن کا کردار کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے. میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم آئے یہاں پر ایک لمبی اننگز کھیلنے کے لیے آئے ہیں. اور آپ 8 ماہ میں یہ ساری چیزیں ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ نہیں کیوں نہیں کریں گے؟ آپ یہ بولے نا ایگریمنٹ بنایا، اس ایگریمنٹ کے اندر کسی نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھیں، آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ، بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا. یہ اس میں مجھے بتائیں ایسی کون سی چیز ہے جو نہ ہونے والی ہے؟ بلکہ یہ تو حقوق ہیں، یہ تو بیسکلی حقوق ہیں. ہمارا منشور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس یو سی 3 کے لوگوں کو ریلیف دینا، ان کو ان مسئلے مسائل سے نکالنا جو ان کے ساتھ 40 سال سے کھیلا جا رہا ہے. ہم اس کو ختم کرنے کے لیے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ہے. یہ منشور نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، یہ آپ حقوق کہہ سکتے ہیں. یہ ان کے حقوق ہیں بھائی، یہ ان کے حقوق ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں. یہ کوئی منشور نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے خالی کا پارک ہونا یہ منشور میں آتا ہے. یہ تو آپ کا حق ہے. آپ کو لوڈ شیڈنگ سے بچانا، آپ کو پانی نہ دینا، پانی نہ مل رہا ہو، یہ آپ کا یہ منشور میں نہیں، یہ آپ کا حق ہے. یہ حقوق ہیں. ہم نے یہ ریٹ دیا کہ آپ پہچانے یہ حقوق ہیں اور انشاءاللہ ہم 6 سے 8 مہینے میں دیں گے. نہ دینے والی کوئی بات نہیں ہے اس کا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نہ دے سکے تو کیا کریں گے؟ نہ دے سکے مطلب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. نہ کا تو نہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی کسی باہر سے لے کر آئیں گے کہ وہ کر کے دے گا. نہیں، آج ہم نے آئے پبلک کے بیچ میں، عوام کے اندر آئے ہیں، یو سی 3 کے لوگوں میں آئے. ہم اس کو کر کے دکھائیں گے کہ یہ ہو سکتے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. آخر میں ماڑی پور کے عوام کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ماڑی پور کی عوام کے لیے پیغام نہیں، میرے ریکویسٹ ہے کہ 5 نومبر کو آپ کی پوری فیملی نے آنا ہے، پولنگ بوتھ تک آنا ہے اور لازمی آنا ہے، اور آ کے جو ہے بوتل پہ مہر لگانی ہے تاکہ ہم ایک نئے دن کا آغاز کر سکیں، تبدیلی کا آغاز کر سکیں اور یو سی 3 کے لوگوں کی خوشحالی کا آغاز کر سکیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ نے لازمی آنا ہے اور بوتل پہ مہر لگانی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آج کا جو ایپیسوڈ ہے ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.